آج قاضی فائز عیسیอืصاحب کو اپنا حلف یاد آ گیا ہے سپریم کورٹ کا، لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو ججز کو گالیاں نکال رہے ہیں، جو سپریم کورٹ پر حملہ کروا رہے ہیں، تو کیا اس وقت آئین کا حلف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یاد نہیں تھا؟ یہ کوئی بڑے سینئر وکلا نے کہا ہے۔ سر وکلا نے کہا ہے، میں اس کو آج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ آج یہ جو قاضی صاحب اٹھ کے گئے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی سائڈ لی ہے۔ وہ اس طرح پوچھے مجھ سے کس طرح وہ ایسے ہم رات سے یہ سن رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر کے جو اختلافات ہیں لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، ججز ایک ہو گئے ہیں، سیم پیج پہ آ گئے ہیں۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ فیصد حصہ ابھی ٹریول باقی ہے۔ ہم نے جانا ہے کسی بیپر پر، تو میں سوچتا ہوں کہ بیپر سے پہلے ذرا اس سے کچھ معلوم کر لوں۔ جناب، اب جج بینچ اٹھ گیا اور اب 7 ممبر بینچ کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیٹھیں گے، لیکن 7 ممبر تب بنیں گے جب قبلہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب اس بینچ پہ بیٹھیں گے، تو وہ دونوں سمجھا یہ جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت نزدیک ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر کیا آپ کہیں گے سپریم کورٹ کے اندر جو ایک ڈیوائیڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کی یہ جو پہلی بات ہے کہ وہ ان کی سائڈ پہ ہیں، یعنی کہ لائک مائنڈڈ ہے۔ اس سے پہلے یہ جو پنجاب الیکشن کے حوالے سے جو ایک انہوں نے 184(3) کی جو ایک اپلیکیشن اٹھائی تھی، جس میں انہوں نے 7 ممبر بینچ بنایا تھا، اس میں بھی یہی کچھ ہوا۔ کرتے کرتے آج وہی جو 3 ممبر بینچ سن رہا ہے، 5 کے بعد وہ 3 ممبر بینچ اسی کو سن رہا ہے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کیس بھی جو ہے، حالانکہ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے اہم کیس ہے، کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل، ایک عام آدمی کا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں جو انتہائی سنجیدہ جو چیف جسٹس آف پاکستان گزر چکے ہیں، جسٹس جواد ایس خواجہ، وہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، جبکہ اعتزاز احسن جو پاکستان کے سینئر موسٹ لائر ہیں اس وقت، وہ انہوں نے یہ اپلیکیشنیں دی ہیں۔ تو باقی تو چلے ٹھیک ہے، ان کا پولیٹیکل ہو سکتا ہے ایمبیشن، لیکن یہ دو جو لوگ ہیں تو ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کے حوالے سے۔ تو سپریم کورٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ دیکھیے، وہ قاضی صاحب نے ایک اپنے طور کے اوپر ایک اپنی وہ چیزیں کچھ چلا دی تھی، جو خود آ کے تو انہوں نے کرائی تھی، بعد میں اس کو اٹھوایا گیا اس سے بغیر پوچھے۔ اپنے جو اب کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں بات کرتے ہوئے، ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں، چونکہ اس وقت وہ نامینیٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، لہٰذا کنٹمپٹ جو ہے ہر وقت تلوار لٹکتی ہے باقیوں کے۔ لیکن نہیں، کیا کچھ نوٹس جو تھے ان کے وہ اتارے گئے؟ جی بالکل، ان کا ایک لیٹر جو تھا وہ اٹھایا گیا تھا ادھر سے، اور پہلے وہ اپلوڈ ہوا، اس کے فوراً بعد اس کو وہاں سے ختم کر دیا گیا، جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کے ججمنٹس آتی ہیں۔ اچھا، قانونی طور پر یہ بتائیے کہ جو ویب سائٹ پر چیز آتی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے اپروول سے آتی ہے؟ آف کورس، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو لیٹر یا جو نوٹ آیا ہو اس سے پہلے چیف صاحب کی اپروول نہ لی گئی ہو، جب وہ آ گیا ہو، پوائنٹ آؤٹ ہوا ہو۔ ایسا ہی سننے میں آ رہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب، چونکہ ان دنوں میں جو تھا رمضان، وہ روزے اور ایسے دن تھے کہ افطاری کے ٹائم ہی ججمنٹیں بھی ساری آتی تھی، یہ نوٹ بھی اسی وقت آتے تھے، تو وہ پہلے اپلوڈ ہوا، پھر 1 گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا دیا گیا۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بتائے بغیر اس کو اپلوڈ کیا گیا، بعد میں جب۔ لیکن اب آج ایک بات تو آپ تسلیم کریں گے کہ جس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب اٹھے، چیف صاحب نے ان کو روکا تو وہ رک گئے، نہیں گئے، کھڑے رہے۔ اور اس موقع پر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا، لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ کے گھر کی لڑائی ہے، تو آپ اس کو، یعنی چیف صاحب اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ آئین کی بات ہے، تو اعتزاز صاحب نے کہا اچھا گھر کی نہیں، آپ اسے سمجھیں آپ کے ہاسٹل کی اندرونی کارروائی ہے۔ تو جو وکلا تھے ان کی بڑی کوشش تھی اور خواہش تھی کہ یہ بینچ، یہ اسی طرح 9 کا 9 ممبر بینچ جو ہے وہ سنے، تاکہ ایک جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ سامنے آ سکے۔ لیکن اب یہ جو 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، اگر اس میں منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کوئی ایسا آتا ہے جس پر حکومت خوش نہ ہو، تو اس کو بھی ہم سپریم کورٹ کی کلیکٹیو وزڈم ہی قرار دیں گے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ابھی ہو سکتا ہے وہ پروسیڈنگ آگے چلے ہی نہ 7 ممبرز کی، تو یہ تو اب سے کچھ دیر بعد جب 1:30 بجے یہ بینچ دوبارہ بیٹھے گا، تو لیکن جو آج کی ساری کارروائی ہے جو ہم دیکھیں، جب تک ایک جو ریزرو کی ہوئی ہے ججمنٹ چیف جسٹس پاکستان نے، جب تک وہ آتی نہیں ہے اس وقت تک اس طرح کا ماحول رہے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ ماحول رہے گا۔ حالانکہ اس کے بعد جب وہ حکومت کے وہ پارلیمنٹ جانے کا جو معاملہ تھا وہ پرسنل میٹر تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس کے اوپر آج انہوں نے اعتراض اٹھایا، چیف جسٹس آف پاکستان نے
وہ اس کے اوپر اپلوڈ کیا, وہ ایک پرسنل ان کی اپنی ایکسپلینیشن تھی, تو وہ اسی ویب سائٹ لیکن کے کچھ اوپر آیا. وکیلوں کو میں نے لیکن سنا وہ یہ کہہ رہے تھے بھٹی صاحب کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے اس کا فیصلہ کریں جو انہوں نے پاس کیا ہوا ہے بل, یعنی کہ اس بل وہ کو بھی یہ کہتے ہیں, تو یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی یہی کہہ آج رہے ہیں, موقف ایک ہو گیا, موقف ایک ہو گیا, تو ایک لہذا ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو یہ آپ باقی دیکھیں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ. ہم موجود ہیں سپریم کورٹ میں, ابھی اس کی سماعت ہوگی, اس کی بھی آپ کو تازہ ترین دیں گے. دعا کرنی چاہیے کہ خیر ہو, اچھا ہو, جو قانون